اس کو دیکھیے گا، یہ لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ پیراڈائم ہے، پیراڈیجم ہے، یہ کیا ہے جی؟ پیراڈائم ہے یا پیراڈیجم ہے؟ پیراڈائم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پیراڈائم کا کیا مطلب ہوتا ہے اردو زبان میں، کامن لینگویج میں؟ پیراڈائم کو کیا، کس چیز کو ہم پیراڈائم کہتے ہیں؟ پیراڈائم ہم کہتے ہیں زاویہ نظر کو، کہ آپ کسی چیز کو کس زاویہ نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو اس کو ہم پیراڈائم کہتے ہیں۔ لائک آپ لوگوں نے میڈیسن میں پڑھا ہوگا، کہ آپ لوگوں کو 3rd ایئر 4th ایئر میں پڑھایا ہوا ہوگا کہ ہم نے کم از کم 3 ڈفرینشیل ڈائگنوسس بنانی ہوتی ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے اس ڈیزیز پروسیس کو 3 مختلف پیراڈائم میں دیکھنا ہے۔ ایک اس پیراڈائم سے دیکھنا ہے، اس ایک زاویہ نظر سے دیکھنا ہے، ایک ادھر سے۔ سو دیٹ ایسا کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ غلطی کا چانس کم سے کم ہو اور ہم صحیح تشخیص کے اوپر پہنچیں، صحیح ڈائگنوسس بنائیں۔ تو سملرلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ زندگی میں بھی ہم نے چیزوں کو مختلف پیراڈائم میں دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سنگل پیراڈائم میں نہیں دیکھنا ہوتا، ایک سنگل زاویہ نظر میں نہیں دیکھنا ہوتا۔ لائک کوئی اوپینین ہے کسی کے بارے میں، تو اس کی جب تک تحقیق نہ ہو 2-3 پہلو سے ہم نہ دیکھیں، اپنی اوپینین اس کے اوپر نہ بنائیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب دیکھیے گا، اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک بڑی اچھی کتاب ہے، اگر آپ لوگوں کو ٹائم ملے تو پڑھ لیجئے گا۔ کتاب ہے The 7 Habits of Highly Effective People۔ اس میں اس کا جو آتھر ہے اس کا نام ہے اسٹیفن آرکوئے۔ اسٹیفن آرکوئے لکھتا ہے کہ میں ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے اور آپ سمجھیں بیسٹ سیلر بک ہے یہ۔ آپ جتنی بھی آپ کی مذہبی کتابیں ہیں اس کے بعد یہ سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے اور پڑھی جانے والی، اور لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ اچھا، اس پہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو ٹرین آ کے ایک ریلوے اسٹیشن کے اوپر رکی۔ تو ریلوے اسٹیشن کے اوپر جو ہی رکی تو وہاں پہ ایک شخص سوار ہوا اس ڈبے میں جہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ نا 3-4 بچے تھے، اور ان بچوں نے نا چھوٹے چھوٹے کھلونے اٹھائے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھائی ہوئی تھیں۔ لائک کسی نے وہ بال اٹھائی ہوئی تھی، کسی نے وہ بیڈمنٹن والے آپ کیا کہتے ہیں اس کو، ریکٹ شٹل، وہ جو چیڑی بلا آپ کہتے ہیں وہ اٹھائے ہوئے تھے۔ اب وہ کہتا ہے اس کی جو سیٹ تھی وہ کارنر والی سیٹ تھی۔ وہ آ کے کارنر والی سیٹ پہ بیٹھا ہے، ایسے بیٹھا ہے، سامنے اخبار پڑا ہوا تھا، ایسے اخبار اٹھایا اور ایسے منہ کے اوپر ڈالا اور آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا ہے۔ بچوں نے کیا کیا؟ بچوں نے وہاں پہ کھیلنا شروع کر دیا۔ اب کوئی بال ادھر پھینک رہا ہے، کوئی شٹل ادھر پھینک رہا ہے، تو سارے ڈبے میں ایک ہلڑ بازی مچ گئی۔ وہ کہتا ہے کہ اس ڈبے میں سارے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ اب وہ سارے پریشان ہو، کسی کے ماتھے پہ لگ رہی ہے، کسی کے منہ پہ آ رہی ہے بال، کسی کو کہیں پہ لگ رہی ہے، سارے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار عجیب فضول آدمی ہے، خود آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور بچوں نے سارے ڈبے والے کو ذلیل کیا ہوا ہے، اس کو شرم آنی چاہیے، بچوں کو سمجھائے اور جو ہے سفر آرام سے ہمیں بھی کرنے دے۔ اچھا، وہ کہتا ہے وہ ٹس سے مس نہ ہوا، وہ اپنے اس پہ نا بیٹھا رہا اخبار ڈال کے، اور بچے ویسے ہی ہلڑ بازی میں آگے رکھی۔ اس نے کہا مجھے اتنا غصہ لگا کہ میں اٹھا اپنی جگہ سے، میں نے کہا اس کو ذرا ایک تھپڑ رسید کرتا ہوں۔ تو کہتا ہے میں جب اس کے پاس پہنچا تو پہلا کام تو میں نے یہ کیا کہ اس کے چہرے کے اوپر جو اس نے وہ اخبار ڈالا ہوتا اس کو ہٹایا۔ وہ کہتا ہے میں نے جو ہی ہٹایا میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے نا آنسو ٹپک رہے ہیں ایسے۔ تو کہتے میں ایک دم پیچھے ہٹا، میں نے کہا یار کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتا وہ ایک دم وہ جو سارا غصہ تھا نا وہ میرا دھڑام سے نیچے گیا۔ اب میں نے اس کو تھپکی دی، میں نے کہا یار کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے وہ کہتا ہے لڑکھڑاتے ہوئے، وہ لفظ یوز کرتا ہے کہ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے لبوں سے وہ بولا، وہ کہتا ہے کہ ان بچوں کی ماں جو میری بیوی تھی وہ فوت ہو گئی ہے، اب میں ان کو لے کے اس کی آخری رسومات پوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو میں ان بچوں کو اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا کہ ان کو ابھی نہیں پتہ کہ ان کی ماں فوت ہو گئی ہے، اگر ان کو پتہ چلے یہ بیچارے روئیں گے دھوئیں گے، اس لیے میں نے کہا چلو کچھ تھوڑی دیر کھیل لیں، ویسے ماں کو دیکھیں گے تو ان کی کنڈیشن خراب ہو جائے گی۔ اب وہ کہتا ہے دیکھیں اب یہ بات پھیلی پورے ڈبے میں، اب کسی بندے نے ایک بچے کو اٹھا لیا پیار کر رہا ہے، کسی نے دوسرے کو اٹھا لیا، کسی نے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ اب وہ کہتا ہے دیکھیں
وہ سارے بچے وہی ہیں، وہ شخص بھی وہی ہے، اور ہم سارے وہی لوگ ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہم کچھ اور سوچ رہے تھے، ہم اتنا زیادہ غصے میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ یار یہ عجیب بندہ ہے۔ اب سارا غصہ سمپیتھی اور ایمپیتھی میں، رحم دلی میں، تعاون میں تبدیل ہو گیا۔ اب کوئی کہہ رہا ہے یار آپ کو کسی چیز کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، کچھ آپ کا مسئلہ حل کرنا ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ایک ہوتا ہے اب دیکھیے گا یہاں پہ پیراڈائم شفٹ ہوا۔ پہلا ایک زاویہ نظر تھا جس میں یہ سارے غصے میں بیٹھے ہوئے تھے، اب جب پیراڈائم شفٹ ہوا تو سوچ کچھ اور ہو گئی، بندہ کچھ اور ہو گیا۔ اب اس کی ایک اور آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں میں۔ آپ لوگوں نے ٹائٹینک کا نام سنا ہوگا، سنے؟ ٹائٹینک لائک آج کل نا لوگ جیسے اب تو ہوائی جہاز ہے نا، اس پہ سفر کر کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں۔ جب ٹائٹینک آیا تو لوگ پھر اس پہ سفر کر کے پھر دوسرے ملکوں میں جاتے تھے۔ تو ایک شخص نے ویزا شیزا لگوایا کسی دوسرے ملک کا اور ٹائٹینک کا ٹکٹ لیا۔ اب جس دن اس نے جانا تھا، ٹائٹینک نے موو کرنا تھا، وہ اپنے گھر سے اپنا سامان اٹھا کے چلا، آگے گیا تو کتے نے کاٹ لیا اس کو۔ وہ اتنا انجر ہوا کہ وہ آگے بیچارہ موو ہی نہیں کر سکا۔ وہ اس کو ٹریٹ کروانے میں، اس زخم کا علاج کروانے میں اس کا وقت گزر گیا۔ اب جب وہ وہاں پہنچا تو ٹائٹینک موو کر چکا تھا۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا جو میری کمائی تھی وہ ساری میں نے ویزے پہ لگا دی، ٹکٹ پہ لگا دی، اب میں کہاں جاؤں گا۔ اب اس کو غصہ آیا اور اس نے سارا غصہ اس کتے پہ آگے نکالا۔ اس نے اٹھایا ڈنڈا اور صحیح معنی میں کتے کی دھلائی کی، اس کو مارا۔ اچھا سر 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد پتہ چلا ٹائٹینک ڈوب گیا، سارے مر گئے۔ اس نے کہا یہ تو میری قسمت کھلی، میں بچ گیا ہوں۔ اب گیا اس کتے کو پکڑا، اس کو چوم رہا ہے، اس کو عزت دے رہا، اس کو پروٹو، یار تیری وجہ سے میری زندگی بچ گئی ہے۔ اب دیکھیں وہی بندہ تھا، ایک پیراڈائم میں اتنا غصہ تھا اور دوسرے پیراڈائم میں اچھا کبھی حالات ہمارے پاس مشکل آ جاتے ہیں، لیکن سر پیدا کرنے والے نے کائنات کچھ ایسی بنائی ہے کہ کبھی آپ کو نا ایک بڑی سویٹ شیلف کے اندر نا ایک بڑی خطرناک چیز دے دی جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا بندے کو، اور کبھی ایک بہت ہی کڑوے شیل کس کو کہتے ہیں؟ کور سمجھ لیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کور، اس کے اندر ایک زبردست چیز دی جاتی ہے، لیکن ہم اس اوپر والے جو کڑوا شیل ہوتا ہے، اس کو جو کور ہوتا ہے اس کو دیکھ کے بڑے ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن کبھی نتیجہ بڑا اعلیٰ آنے والا ہوتا ہے، اور کبھی زبردست چیز کو ہم بڑا وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعد میں نتیجہ خطرناک آنے والا ہوتا ہے۔ اسی پیراڈائم اور پیراڈائم شفٹ کو سمجھانے کے لیے ایک اور بات میں آپ لوگوں سے کروں گا، اور اس پہ وہ آخری بات ہوگی۔ اسلامک ہسٹری اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، اسلامک ہسٹری سے بات کرنے جا رہا ہوں، تو اس میں آپ دیکھیے گا، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، سب نے پڑھا ہوگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ وہ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں آپ کو جسٹ سمجھانے کے لیے۔ سر گرمی کا ٹائم تھا، دوپہر، اور وہاں کی گرمی تو بہت زیادہ ہوتی ہے، ہاں آپ لوگوں میں سے عمرے پہ لوگ گئے ہوں گے، آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ گرمی کی کیا شدت ہوتی ہے وہاں پہ۔ سر دوپہر کا ٹائم، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن بھی دیا اور روب بھی دیا، فزیک، باڈی سٹرانگ، لمبی ہائٹ۔ اگر ان کو کسی نے دیکھا یا ان کے بارے میں کسی نے پڑھا ہو تو ان کی شخصیت بڑی روب دبدبے والے تھی، اگر چند لوگوں کے اس میں مجمع میں کھڑے ہوتے تو پرومیننٹ ہوتے، ٹھیک ہے، اتنا سٹرانگ شخصیت تھی۔ اچھا دوپہر کا ٹائم تھا اور ننگی تلوار لے کے جا رہے ہیں، ننگی تلوار، بڑے غصے میں، ایگریشن میں۔ آگے بندہ ملا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ تو آگے سے کہتے ہیں یہ جو نیا مذہب اسلام آیا ہے نا، یہ پھیل رہا ہے، اس کو میں آج ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اور ننگی تلوار لے کے جانا یہ اس دور کی ایگریشن اور غصے کی ایکسٹریم کی ایک مطلب سمجھا جاتا تھا، علامت سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو آگے شخص ملے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا آپ پہلے اپنے گھر کو تو سنبھالیں، آپ ادھر جا رہے ہیں، گھر میں تو کچھ اور ہو گیا بھائی، آپ اپنی بہن کو تو دیکھیں، آپ اپنے بہنوئی کو تو دیکھیں، وہاں کیا ہے؟ غصہ مزید بڑھ گیا،
اب جس چیز کی بندہ اتنا مخالفت کر رہا ہو، اب خود دیکھ لیں، ہم گھر میں جس چیز کی اتنا مخالفت کر رہے ہوں، گھر والے سارے اس کی سپورٹ کر رہے ہوں، تو پھر کتنا غصہ ہوتا ہے. تو سر غصے میں گئے وہاں پہ، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا وہاں پہ اچھی خاصی جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد پوچھا وہ ہے کیا، مجھے دکھاؤ تو صحیح ایک دفعہ. تو وہ پھر کچھ ورسز تھی قرآن پاک کی، تو انہوں نے پڑھی، تو پھر انہوں نے کہا مجھے لے چلیں، میں وہ اسلام قبول کرتا ہوں. ہیں اب دیکھیے گا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہی ہیں، اسلام وہی ہے. ایک پیراڈائم میں اتنا بڑی دشمنی کی علامت کی، اس کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور دوسرے پیراڈائم میں دیکھیں کتنا بڑے اسلام کے جانثار بنے اور کتنے بڑے لیڈر بنے اور کتنی انہوں نے فتوحات کی. تو دس از واٹ پیراڈائم اینڈ